بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں آج آپ کے سامنے اس ہستی پاک کا ذکر، اس بی بی پاک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا نام گرامی سن کر ہماری نگاہیں حیا سے، ادب سے جھک جاتی ہیں۔ ان کا نام مخدومہ کائنات سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، میرے آقا کی باقی بیٹیاں بھی ہیں، ان کا بھی مقام اعلیٰ ہے، لیکن اللہ نے جو ان کو امتیازی خصوصیات سے نوازا ہے وہ باقی کو نہیں ہے۔ اور ان کے حوالے سے یعنی اہل بیت کے حوالے سے، اور اہل بیت کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہے، حضرت امام حسن حسین ہے، اور حضرت پاک بی بی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ اور جن کی تطہیر کا، جن کی طہارت کا ذکر جو ہے خود رب کائنات فرماتا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی جو ناپاکی ہے، ہر طرح کی پلیتی ہے وہ ختم ہو جائے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سے ہر ناپاکی جو ہے، اہل بیت سے ہر رجس، ہر ناپاکی جو ہے وہ دور کر دے، تمہیں پاک صاف کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب طہارت سے نواز دے۔ عزیزان محترم، امام ابن جریر نے اس پر تھوڑی سی بحث کی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی ہے، اور خاص الخاص یہ جو آیت کریمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حوالے سے ہے، اور ان میں خاص الخاص جو ہے وہ حضرت پاک بی بی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے۔ یہ بات جو میں کر رہا ہوں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن جریر کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آل پاک رسول ہے، اور خاص الخاص حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی میں آپ کے سامنے یہ میں بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ جو پہلا حصہ ہے، آگے ہے دوسرا ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے اندر یعنی کہ وہ جو آل پاک رسول ہیں وہ طاہر ہیں، اس کے اندر یعنی پہلے حصے کے اندر جو ہے یعنی اس کے اندر طہارت کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے کے اندر آل پاک رسول کی تطہیر کا ذکر ہے۔ طہارت اور ہوتی ہے، تطہیر اور ہوتی ہے۔ طہارت کا معنی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ طہارت کا معنی ہوتا ہے خود صاف ہونا، خود پاک ہونا، ہر پاکی، ہر ناپاکی سے، ہر پلیتی سے اور ہر میل کچیل سے صاف ستھرا ہونا، خود پاک صاف ہونا۔ اور تطہیر کہتے ہیں کہ ایسا پاکیزہ جو دوسروں کو بھی پاک کر دے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، ایک فقہ کا مسئلہ ہے، یہ جو پانی جس سے ہم وضو کرتے ہیں، یہ اس کی دو صفات ہیں، اس پانی کی جو مین ہیں۔ ایک یہ طاہر بھی ہو پانی جس سے ہم وضو کریں، یہ شرط ہے، جس سے ہم وضو کریں وہ پانی طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہے۔ یہ نور الہدایہ کے اندر یہ مسئلہ اور دیگر فقہ کی کتب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے معزز سامعین و ناظرین میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ طاہر پانی وہ ہوتا ہے جو خود پاک ہو اور پھر اہلیت رکھتا ہو دوسروں کو پاک کرنے کی، یعنی وہ مطہر بھی ہو، طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو۔ پانی جس سے ہم وضو کرتے ہیں وہ خود پاک ہے، پھر جا کر وہ ہمیں پاک کرے گا۔ جب ہم وضو کریں گے، ہم چہرہ دھوئیں گے، اپنے بازو یعنی مکمل ہمیں ایک طہارت حاصل ہو جائے گی، طہارت صغریٰ حاصل ہو جائے گی، یعنی ہم بے وضو تھے ہم باوضو ہو جائیں گے۔ تو پانی کے اندر یہ دو صفات ہیں کہ وہ طاہر بھی ہوتا ہے اور مطہر بھی ہوتا ہے، خود بھی پاک ہوتا ہے اور ہمیں بھی دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اور پھر جب یہ دونوں چیز جب ہم وضو کر لیتے ہیں پھر یہ دونوں صفات ان کے اندر ختم ہو جاتی ہیں، اس پانی کے اندر ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کی طہارت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی تطہیر بھی، یعنی خود بھی وہ پہلے پاک تھا اب وہ نہیں رہا، اب وہ پاک کرنے والا بھی نہیں رہا، یہ دونوں صفات بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں یہاں سمجھانا یہ چاہتا ہوں پہلے جملے کے اندر جو عنکم الرجس اہل البیت تک جو جملہ مبارک ہے، یہ جو حصہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو یہ جو میرے نبی کی آل ہے، یعنی خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے یہ پاک ہے، یہ خود بھی پاک ہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور یہ مطہر بھی ہے، جو ان کے لڑ لگ جاتا ہے، جو ان سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ اسے بھی پاک صاف فرما دیتا ہے، کیونکہ ان کا نام لینے والا کبھی ناپاک نہیں رہتا، پلیت بندہ کبھی ان کا نام نہیں لے سکتا، وہی لے گا جس کے اندر بھی پاکی ہوگی اور محبت ظاہرہ ہوگی۔ تو طاہر اور مطہر کے اندر یہ فرق، یہ دونوں حصے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ آل پاک رسول جو ہے یہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی، دوسروں کو پاک کرنے کی یہ اہلیت بھی رکھتے ہیں، پھر یہ ایسی طہارت اور ایسی تطہیر آج تک قائم ہے، ازل سے لے کر ابد تک یہ قائم رہے گی، جو بھی ان کا نام لیتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک صاف کرتا رہے گا، جو بھی ان کا ذکر خیر کرتا رہے۔ دیکھیں آج ہم اس چینل کی وساطت سے ہم ایک ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، میں بندہ ناچیز آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ ہمارا بدن جو ہے ان کے ذکر سے پاک ہو رہا ہے، ہمارے اندر پلیتی ختم ہو رہی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام جو جب ہم لیتے ہیں تو جب کوئی لیتا ہے یا ہم لیتے ہیں تو پھر ہماری نگاہیں حیا سے اور ادب سے جھک جاتی ہے، ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کے دو لقب ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا علماء سے، ایک زہرا اور ایک البتول، یہ دو ان کو آپ کے اکثر البتول بی اکثر شعروں میں بھی ثنا خان جو ہے یہ پڑھتے ہیں، اور زہرا کا لفظ ہم خود بولتے ہیں۔ اب زہرا کسے کہتے ہیں؟ امام نبہانی نے رحمت اللہ تعالیٰ نے اشرف المعبد کے اندر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ آپ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، روایات سے یعنی انہوں نے اخذ کیا کہ آپ کو زہرا کیوں کہا، زہرا کا لغوی معنی جنت کی کلی، اور آپ فرماتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے جس طرح جنت کے اندر جب خواتین جائے گی، جب دنیا کی عورتیں جب جنت میں جائیں گی، جنت کے اندر عورتوں کو حیض نہیں آئے گا، اسی طرح حوروں کو حیض نہیں آتا، اور جنت کے اندر جب یہ خواتین جائیں گی، جو آج ہماری بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، یا جو بھی ہیں یہ خواتین جب یہ جنت میں جائیں گی تو جنت کے اندر یہ خاصہ ہوگا کہ ان کو حیض لاحق نہیں ہوگا، یہ ناپاکی ان کو لاحق نہیں ہوگی۔ تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی جنتی عورتوں کی طرح جو ہے حیض نہیں آتا ہے، دنیا میں بھی نہیں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حیض سے محفوظ رکھا ہے۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے اس کی اور وضاحت کرتا ہوں، پھر البتول کی میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے اور حضرت امام حسین کی جب بعد میں ولادت ہوتی ہے، یعنی جس بچے کی بھی ولادت ہوئی، حضرت فاطمہ مخدومہ کائنات کے ہاں امام حسن کی ولادت ہوئی یا حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی یا دوسری بچیوں کی ولادت ہوئی، تو اس وقت ان کا حال یہ تھا۔ اب میں آپ کے سامنے امام حسن اور حسین کی ولادت، جب پہلے حسن کی ولادت ہوئی تو اس وقت بھی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس وقت پاس موجود تھی جب امام حسن پیدا ہوئے، اور جب امام حسین پیدا ہوئے تو اس وقت بھی وہ موجود تھی، اور دونوں موقعوں پر حال یہ تھا کہ جو ہی بچے کی ولادت ہوئی تو حضرت مخدومہ کائنات ولادت کے فوراً بعد آپ نے جس طرح وضو وغیرہ نماز کے لیے تیاری کی جاتی ہے، تیاری کر کے آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ امام نبہانی فرماتے ہیں کہ آپ وہ واحد بی بی ہے جن کی کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، تو وہ آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک تو مبارک لے کر جاتی ہیں،
اور بھی ایک بی بی حضرت ام فضل بھی لے کر جاتی ہیں، وہ بھی روایت ایک ملتی ہے۔ تو حضرت اسما جب بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ہاں امام حسن کی ولادت ہوگی، میرے آقا بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک تعجب خیز بات رسول اللہ کے سامنے رکھی، آقا آپ کی بیٹی نے فوراً اس کے بعد جب ولادت بچے کی ہوئی، اس کے فوراً بعد انہوں نے نماز کی تیاری کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، جو نماز کا وقت تھا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ بیٹی فاطمہ زہرا ہے، یعنی جنت کی عورتوں کی طرح ہے، یعنی جنت میں عورتوں کو حیض نہیں آئے گا، اس کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی عورت بنا دیا ہے، اللہ نے اس کو حیض سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ واحد یہ بی بی ہے جن کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، باقی خواتین جو ہے ان کو جب حیض نپاکی کے دن آتے ہیں تو ان کی نمازیں رہ جاتی ہے، تو یہ واحد بی بی ہے جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی ان کا روزہ قضا نہیں ہوا، اور اللہ کی عبادت میں یہ مکمل طور پر اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے میں البتول ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کی ذات گرامی کے لیے کہ پاک بی بی بتول بھی ہیں، بتول کی جس طرح اولاد بتول لفظ بولا جاتا ہے، یعنی بتول پاک بی بی ایک لفظ بولا جاتا ہے۔ بطل سے یہ لفظ نکلا ہے، قرآن کے اندر بھی یہ لفظ کا ذکر ہے، سورہ مزمل کے اندر بھی۔ بطل کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا۔ البتول یعنی آپ کا یہ خاصہ تھا، یہ لقب کیوں پڑا آپ کا کہ آپ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمانے کے باوجود پاک بی بی دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی طرف متوجہ رہتی تھی۔ جو ہی نماز کا وقت ہو جاتا سب کچھ چھوڑ دیتی تھی، یہاں تک کہ اگر چکی چلا رہی ہوتی تھی وہ بھی چکی چلتی ہوئی چھوڑ دیتی تھی اور آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اگر بچوں کا جھولا جھلا رہی ہوتی تھی تو آپ نماز جھولا چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی بندی سے رسول اللہ کی صاحبزادی سے ایسے محبت کرتا ہے، ان کا مقام دکھایا کہ آپ نے جب چکی چلتی کو چھوڑا تو ملائکہ کو بھیجا، جاؤ جب تک بی بی نماز نہیں پڑھ لیتی تم چکی چلاتے رہو، آٹا خود بخود پیس رہا ہے۔ اور پھر جب حضرت امام حسین یا امام حسن کا جھولا جب چھوڑ دیتی ہے حضرت مخدومہ کائنات اور سجدہ ریز ہو جاتی ہے تو اللہ ملائکہ کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میری بندی جب تک نماز سے فارغ نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم یہ حسین کا جھولا جھولاتے رہو۔ تو اس لیے البتول آپ کا لقب اس لیے پڑا ہے کہ آپ نے دنیا کی کوئی چیز کی طلبگاری نہیں کی ہے، آپ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ، خود کام کرتی تھی، گھر کے سارے کام آپ خود کرتی تھی، یہاں تک کہ یہ بھی روایت آتی ہے مشکیزے کے اندر پانی بھر کر یہ خود لایا کرتی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخدومہ کائنات کو۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی سرکار دو عالم وسلم جو ہے میرے ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ وہ حضرت عائشہ ان کا باپ بیٹی کا پیار اور ان کا جو منظر جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر حضرت فاطمہ نہیں آتی تھی تو میرے آقا بے چین ہو جاتے تھے۔ اب توجہ کرنا، یہی حال حضرت فاطمہ کا تھا کہ جب رسول اللہ اگر ایک روٹین کے مطابق جا رہے تو نہیں گئے تو حضرت بی بی فاطمہ اس وقت تک بے چین رہتی تھی جب تک رسول اللہ ان کے پاس نہیں آ جاتے تھے۔ تو حضرت مخدومہ کائنات کی عدم یعنی حاضری کے اندر رسول اللہ بے چین رہتے تھے جب تک حضرت بی بی فاطمہ نہیں آ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے اور یہ جامع ترمذی کے اندر یہ جو روایت میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں کہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس تشریف لاتی تو رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ دیکھو میرے بھائیوں، بیٹیوں کا استقبال رسول اللہ سید الانبیاء اپنی بیٹی کا استقبال کیسے کرتے ہیں
کیا ہم رسول اللہ سے بڑھ کر ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی کا احترام کریں، ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ اب رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے مقام سے، اب یہ صرف رسول اللہ ہی نہیں کھڑے ہوئے، سید الانبیاء، یہ کائنات کھڑی ہو گئی ہے۔ تو میرے آقا ان کا ماتھا چومتے تھے، کبھی ان کے ہاتھ چومتے تھے، میرے آقا انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، جب تک ان کا دل کرتا تھا ان کو بٹھائے رکھتے تھے، اور میرے آقا ان سے میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر یہی بات جب رسول اللہ حضرت فاطمہ کے ہاں جاتے تھے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کھڑی ہو جایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں بیٹی اپنے بابا سے کتنا پیار کر رہی ہے، یہ بیٹیوں کو بھی ایک میسج دے رہا ہو۔ حضرت مخدومہ کائنات اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے اور بارگاہ رسالت مآب میں ادب کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہے اور رسول اللہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی ہے۔ جب تک رسول اللہ بیٹھے رہتے ہیں تو بیٹی ان کی باتیں سنتی رہتی ہے۔ یہ باپ بیٹی کا، حضرت فاطمہ کا اور رسول اللہ کا یہ آپس میں پیار تھا۔ عزیزان محترم، آخر میں آپ کے سامنے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، امام نبہانی نے اشرف المؤدب کے اندر، محبت کے اندر یہ بات ذکر کی ہے۔ امام نبہانی نے اشرف المؤبد کے اندر یہ بات ذکر کی ہے اور صحابہ کی روایت سے یہ اخذ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میدان محشر ہوگا، جب میدان معاشر ہوگا تو حضرت فاطمہ کی سواری ہوگی، حضرت فاطمہ ایک سواری پر جلوہ گر ہوگی، اور اہل معاشر کو یہ کہا جائے گا، ایک آواز آئے گی، اہل معاشر اپنی نگاہیں اور سروں کو جھکا لو، کیونکہ محمد کی بیٹی تشریف لا رہی ہے، اس نے گزرنا ہے۔ اور پھر گزرنے کا حال بھلا کیا ہوگا؟ 70,000 حوریں دائیں بائیں، ان کے جرمٹ میں حضرت پاک بی بی جو ہے یہ واحد بی بی ہے کہ جن کو 70,000 حوریں لے کر جو ہے جنت میں ان کو لے جا رہی ہوں گی، اور اہل معاشر سے کہا جائے گا نگاہیں جھکا دو ادب سے، کیونکہ محمد کی بیٹی مخدومہ کائنات تشریف لا رہی ہے، اور وہ بجلی کی طرح بڑی تیزی کی طرح آپ گزر کر اور جنت میں چلی جائیں گی۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک اور بات میں آپ کے سامنے ابھی ذہن میں آ گئی بات کہ جنت میں نا اہل جنت جب لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں نور بلند ہوگا، بڑا عجیب و غریب سا ہوگا، نور بلند ہوگا جس کی روشنی اتنی ہوگی کہ جنت کے در و دیوار روشن ہو جائیں گے۔ تو لوگ کہیں گے، اہل جنت آپس میں کلام کریں گے کہ سورج نکل آیا، جواباً یہ کہا جائے گا نہیں، سورج تو دنیا کا نظام تھا، ادھر جنت میں سورج نہیں ہے۔ کہا کہ چاند نکل آیا، نہیں، یہ وہ تو دنیا کا نظام تھا۔ تو پھر یہ کیا ہوا، یہ روشنی اتنی کیوں بڑھ گئی ہے، یہ کس وجہ سے یہ نور بلند ہوا ہے؟ تو پھر ایک فرشتہ جو ہے یہ ندا دے گا، اے جنت والو، حضرت مخدومہ کائنات، حضرت پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ دونوں ہستیاں جنت میں داخل ہوئے ہیں مسکراتے ہوئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مسکراہٹ کی وجہ سے جنت کے اندر ایک نور اور چمک پیدا کر دی ہے، در و دیوار کو منور فرما دیا ہے۔ تو معزز سامعین، دل تو کرتا ہے ان کی باتیں کرتے جائے، لیکن صرف آپ کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا کہ آپ کہیں گے اتنی لمبی ویڈیو ہم کیسے دیکھیں۔ جو پیار والے ہوتے ہیں نا وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، وہ ساری بات سن کر ہی آپ جو ہے اپنا سانس لیتے ہیں۔ یہ نہیں، یہ کبھی نہ کیا کرو کہ جناب لمبی ویڈیو چلو چھوڑ دیں، یہ دیکھو ذکر کس کا ہوا ہے۔ جتنی دیر آپ وہ پاک بی بی کا ذکر سنیں گے تو اتنی دیر جو ہے وہ پاک بی بی کی نگاہ کرم آپ پر ہوتی رہے گی، اور آپ کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالی درست فرماتا رہے گا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، بس آخر میں اعلیٰ حضرت کا ایک جو سلام کا شعر ہے، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان عالم کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ بندہ نچیز کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اللہ اس چینل کو ترقی عطا فرمائے، میری بندہ نچیز کی دعا ہے۔ اور جو یہ کوشش کر رہے ہیں محترم علامہ صاحب، میری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، تاکہ ان کا جو چینل ہے، یہ جو دین کی خدمت میں لوس کر رہے ہیں، اللہ ان کی قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔